امام صاحب کا مقام، ان کا مرتبہ، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ. بس 2-3 حدیث سنا کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. حدیث نمبر 585. عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں 7 سال یا 8 سال کا تھا اور میں قرآن زیادہ جانتا تھا. اب دیکھیے قرآن کی وجہ سے کتنی عزت ملتی ہے. میں قرآن زیادہ پڑھتا تھا تو میں امام بن گیا. امام بن گیا تو میرے پاس کپڑا ہی کیسا تھا، جب سجدے میں جاتا تو میرا سطر کھل جاتا. تو عورتیں کہتی ارے اپنے امام صاحب کا جو سطر ہے اس کو چھپاؤ نا. تو ماشاءاللہ خواتین بھی پہلے آتی تھی. اس کے بعد عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے ایک قمیص خرید کے دے دی، یعنی کرتا دیا، اور وہ کرتا جو دیا مجھے اتنا اچھا لگا کہ اس سے پہلے مجھے اور زیادہ خوشی کبھی نہیں ملی. تو امام صاحب کا خیال ایسے بھی رکھیے، ایسا نہیں کہ صرف متولی صاحب رکھیں گے، سب لوگ رکھیں کہ آپ کے گھر میں گیس ہے کہ نہیں، کیسا چل رہا ہے، بال بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، روم کا بھاڑا غورا صحیح ہے کہ نہیں. ارے مولوی صاحب عیدی اور بقریدی ذرا میری طرف سے بھی قبول کر لیجئے، ذرا کرتا ارتا لے لیجئے، ٹوپی اوپی لے لیجئے. اب یہ نہیں بولیے کہ ٹوپی میں نے پہنائی ہے، تو پہنانے کی بھی 2 صورت ہوتی ہے، ایک تو پہنایا ایک دیا. تو ایسا بول کے مت بولیے. وہ امام صاحب جو کرتا پہنے ہوئے نا بڑا اچھا. ایک صاحب نے کہا کہ میرے یہاں جمعہ پڑھائیے گا تو وہی کرتا پہن کے آئیے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تاکہ آپ کے منبر پر جب ہم چڑھیں تو سب لوگوں کو لگے کہ یہ یہاں والا کرتا ہے. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، ادھر ادھر والا بالکل نہیں. الحمدللہ خیال رکھیے سب کا. مؤذن صاحب کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 387. کل قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذن کی ہوگی. تب تو بڑا اچھا ہے، مؤذن صاحب تاک لیں گے آرام سے. آئیے متولی صاحب، بہت ہم کو گھماتے تھے. آئیے سیٹ صاحب، بہت گھماتے تھے ہم کو، بہت پریشان کرتے تھے، دیکھیے وہی ہیں. تو بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے. اس لیے ہم اور آپ ان کے مقام کو سمجھے، معمولی نہ سمجھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا بولتے تھے کہ اگر میرے اوپر بادشاہ یہ ذمہ داری نہیں ہوتی، میں خلیفہ نہیں ہوتا، امیر المومنین نہیں ہوتا، تو میں اذان دیتا. اتنے بڑے کام. خادم صاحب کی اہمیت اپنے سماج میں دیکھیے کیسی ہے. کبھی کبھی متولی صاحب آ گئے تو وضو خانے کو چیک کیا تو ہاتھ لگایا تو ارے گندگی ہے. آئیے خادم صاحب ادھر، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ تو کرتے نہیں، صفائی نہیں کرتے. چلیے اب ہم آپ کا صفایا کر دیتے ہیں. نئے کو لائیے. آج کل لوگ 4G چاہتے ہیں. 4G کیا؟ ایسا آدمی چاہیے مسجد کی خدمت کے لیے. اور ہم اور آپ تو خادم لکھتے ہی نہیں. بھائی متولی صاحب کو مسجد کا خادم ہونا چاہیے، لکھنا چاہیے میں فلانی مسجد کا خادم ہوں. شاہ سلمان، ابھی میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کے حکمران ہیں، لیکن اپنے نام کے آگے لکھتے خادم الحرمین الشریفین، یعنی مکہ اور مدینہ کی مسجد کے وہ خادم ہیں. جب وہ اپنے آپ کو خادم لکھ سکتے تو ہم اور آپ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ میں مسجد ابو بکر کا خادم ہوں، میں مسجد بلال کا خادم ہوں. یہ کیوں لکھتے میں متولی ہوں؟ وہ لکھتے ان کو شرم نہیں لگتی، اور ہم لکھیں گے تو شرم لگے گی. واہ بھائی واہ. جبکہ ان کو تو اور لکھنا چاہیے. فخر کی بات ہے. فخر اسی میں ہے کہ میں مسجد کا ایک ادنا خادم ہوں. اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، کیا معلوم یہ موقع کب میرے ہاتھ سے چھن جائے. اس لیے موقع کو غنیمت جانیے اور کچھ کیجیے. خادم صاحب اس کی بھی بڑی اہمیت حدیث کے اندر آیا. بس یہ آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1337. ما فعل ذلک الانسان، وہ انسان کہاں گیا؟ کہاں ہے وہ؟ یا وہ عورت تھی، کالی عورت، یا انسان؟ اس کا مطلب مسجد کی خدمت عورت بھی کر سکتی ہے. کہاں ہے وہ؟ مات، ان کا انتقال ہو گیا. افلا اذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبرہ، اس سے پہلے آیا فحقروا شانہ، ان لوگوں نے ان کی شان کو حقیر جانا. چلو قبر بتاؤ، کہاں ان کی قبر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر آئے اور نماز پڑھی. تو پتہ یہ چلا جنازے غائبانہ قبر پر جا کے پڑھ سکتے. اس حدیث سے پتہ چلا وہاں نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے خادم کے قبر پر جا کر جنازے غائبانہ پڑھ کر اس خادم کی شان بڑھا دی. اس لیے میرے بھائیو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کافی اونچا ہے. اس لیے اگر مسجد کی خدمت کا موقع مل جائے تو کبھی آ کے صفائی کیجیے. بہت ثواب کا کام ہے. ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو لگائے ہوا ہے ایک بڑا اچھا کام، کیونکہ اتنی شان اونچی ہے.
کل قیامت کی دیکھیے گا ان لوگوں کی شان کتنی اونچی ہے. 12 سال تک جس نے بھی اذان دے دیا تو ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے, جنت ان کے لیے فکس ہے. اس لیے میں مؤذن صاحب سے بھی کہتا ہوں, خادم صاحب سے بھی کہتا ہوں, تکلیف ذرا اٹھا لیجئے, آپ کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو ہر ایک کے ساتھ معاملات صاف رکھنا, ورنہ عبادتوں کا ڈھیر لگا رہے اور معاملہ ہی صاف نہ ہو تو گڑبڑی ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, ہمارے معاملات کو اللہ تعالی صاف ستھرا بنا دے.